تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فرق نہیں. تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا. اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا. مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں. ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں. کوئی فرم ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے. کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟
قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا. کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں. حرام زادہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا. نجار، یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا. تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے. بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا، اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں، اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا. انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے. لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی. وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا. قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا. پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا. یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا. یہ کوئی کام نہیں کر سکے. بھائی کام تم کرنے دو تو کرے. تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات. میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا. ان کی پیشانی پر محراب تھا. میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا. وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج. کہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا.
ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ اور اس کوٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے۔ اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے، ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ میں خوش، میرا خدا خوش۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر آگے۔ أريد أفرح أريد أحيا. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Zain Bhika and Daud Wansby Ali. Hey kids, time is very precious. This life is a gift from Allah. Utilize this gift for here and hereafter. Enjoy this gift in the light of the Quran and Hadith. Enjoy Islam with us, Zain and Dawood. Enjoying Islam with Zain and Daud. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أريد أفرح أريد أحيا. یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا۔ پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا، یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا، یہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ بھائی کام تم کرنے دو تو کریں، تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات۔ میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا
ان کی پیشانی پر محراب تھا. میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا. وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے, بہت متحمل مزاج. کہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی, اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. اور اس کوٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے. ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں, لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا. آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے, اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا, اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں. وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے. اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے, ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے. میں خوش, میرا خدا خوش. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں, لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے, میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا. استعفیٰ دے کر آگے. میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے, اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا. کیپشن یہ تھا اخبار میں, اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز, میمتھ. اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی, سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے, راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا, اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی. لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر, نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے, اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں, بیوی دلیل سے سمجھا لے, اپیل سے سمجھا لے, جس طرح بھی سمجھا لے, منوا لے, ٹھیک ہے, اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات, وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا, قانتین بالقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم. میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا, وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. زمانے کا تقاضا, یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے, مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے, آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں, چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں. تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے, لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا, اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے, تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا, اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ,
اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر. حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا. أريد أفرح أريد أحيا